دینا میں مناسب نہیں سمجھتا. آپ مجھ سے پوچھیں، میں 100 دفعہ کہوں کہ بھائی میرے پاس ٹائم ہوا یا نہیں ہوا، ہاں میں نے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، میں نے کیا عمل کیا ہے. اور پھر یہ بھی ذاتی عمل ہوتا ہے میرا خیال ہے، اس میں سوال بھی نہیں. ہاں آپ ویسے ایک جنرل سوال کر سکتے ہیں کہ بھائی نماز کا ٹائم ہے تو اپنے ٹائم پہ نماز ضرور پڑھیں، یہ تو ایک اچھا پیغام ہے. جی لیکن جی اگر میں کسی کو پوچھوں ہاں بتاؤ تم نے فجر پڑھی تھی، ظہر پڑھی تھی، عصر پڑھی تھی، مغرب پڑھی تھی، عشاء پڑھی تھی، تو یہ شاید نامناسب ہو. لیکن اس تو بروڈ پر میں یقین کریں کہ میں عام طور پر دیکھتا ہوں اتنی گلیز گالی گلوچ ہوتی ہے. اور پھر وہ قادیانی کو بٹھا کر، جب آپ نے پوچھا تھا کہ مرزے نے کبھی استغفار نہیں پڑھی، تو کتنی بڑی گستاخی اس قادیانی نے کی پتا آپ کو آقا کی شان میں. نہیں، اس نے تو یہ کہا تھا نا کہ نبی پاک جس علیہ کو جو الصلوۃ ضرورت والسلام. ہوتی ہے نا، آپ نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو استغفار کثرت سے کیا کرتے تھے، تو قادیانی نے استغفار نہیں کی، تو وہ کہتا ہے کہ جس کو اچھا، ضرورت ہوتی ہے نا وہ کرتا ہے نا. یہ جو اس طرح کے جواب آتے ہیں نا محترم، یہ جو اس طرح کے جواب آتے ہیں، میں نا ذاتی طور پہ کافی سارے ایسے جو احمدی ہیں جو آ کے بات کرتے ہیں، آپ بھی اگر کسی سے بات کریں گے نا تو آپ ان کو ان کے عقائد کے بارے میں بتائیں گے تو وہ فوراً ڈینائی کر دیں گے، منع کر دیں گے، انکار کریں گے، نہیں ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے. عقیدہ وہ اسی طرح بتاتے ہیں کہ جب آپ ان کو ٹیکنیکلی طور پہ ان سے سوال جواب کرتے ہیں. ابھی اس دوران گفتگو وہ اگر یہ جواب دے کے گیا ہے، جو یہ جس طرح کی بات آپ اس کو کیچ کر رہے ہیں، بے شمار ایسے لوگ ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو ہم جانتے ہیں، ٹک ٹاک پہ بھی ہیں، کچھ لوگ نہیں آنا چاہتے، واللہ وہ اسلام قبول کر چکے ہیں صرف انہی وجوہات کی وجہ سے کہ یار آپ لوگ ان سے یہ سوال پوچھتے ہو، وہ جواب کوئی اور دیتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے. پھر وہ تحقیق کرتے ہیں، پھر وہ ہمیں پرسنل میں بھیجتے ہیں کہ یہ جو تو آپ بات جیسے ابھی آپ سن رہے تھے، اسی طرح کوئی بندہ مجھے بھیج دے کہ یار یہ جو تم نے سوال کیا کہ مرزا صاحب کے منہ سے کبھی نہیں سنا کہ انہوں نے استغفار پڑھا ہو، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ سب سے افضل دعا یہ استغفار ہے، اور مرزا غلام قادیانی یہ کلیم کرتا ہے. ایک منٹ بھائی ذرا مائک میوٹ کر لو. مرزا غلام قادیانی کہتا ہے، اپنا کرکری صاحب آئے ہیں، مولانا کترینہ کیف ہے بھائی میری. ایک منٹ بھائی کترینہ کتری مائک میوٹ کر صاحب، لو ذرا، میں بات کر رہا ہوں، پیچھے کچھ اور آ رہا ہے آپ کی طرف. تو یہ دوبر بلندی آیا تھا. تو اگر کوئی بندہ یہ جب اس بات ہی میرے ذہن سے نکل گئی، میں کیا اچھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب یہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا تو لوگ اس کو تحقیق کرتے ہیں مرزا غلام قادیانی کی باتوں کو. جب ان کو یہ پتہ چلا تھا یار ہمارے عقیدے کے اندر یہ بھی ہے، ہمیں تو بتایا نہیں گیا کبھی، تو وہ اپنی اصلاح کرتے ہیں، وہ پھر اس اپنے عقیدے کے بارے میں ریویو کرتے ہیں اور پھر یہ چھوڑ دیتے ہیں اس کلٹ کو. چھوڑنے کے بعد ان کو ڈر بھی ہوتا ہے، کافی سارے ان کے معاملات ہیں، آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے، جیسے جماعتیں کرتی ہے، تو وہ تو صرف اور صرف مقصد یہ نہیں ہوتا. کچھ لوگ آ کے یہ کہنا ان کی جذبہ ایمانی، وہ کہتے ہیں کہ جی یہاں پہ لوگ اشتہاطمیت کرواتے ہیں، یہ لوگ گستاخیاں کرواتے ہیں اس طرح کے لوگوں کو آواز بٹھا کے. واللہ ایسا کسی مسلمان کی غیرت جو ہے نا وہ گوارہ نہیں کر سکتی کہ کسی شاتم رسول کو، کسی غیر مسلم کو پاس بٹھا کے جان بوجھ کے نبی اللہ اور اس کے رسول، اور بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کسی عالم دین کی بھی گستاخی کروائی جائے، میں اس کو گوارہ نہیں سمجھتا، نہ ہی کچھ کرواتا ہے. جب اس طرح کے سوال کیے جاتے ہیں ان کے اندر سے ان کا اصل جو گند ہے نا اس کو نکلوانے کے لیے کہ یہ ان کا عقیدہ کہ بھائی یہ غور کرو اس پر، یہ بندہ جو بات کر رہا ہے اس پر غور کرو. تو جو لوگ اس کلٹ کے اندر پھنسے تو ہیں، لیکن ان کو یہی کہا گیا ہے کہ ہم اللہ کو اپنا خدا مانتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا نبی مانتے ہیں، تمام صحابہ کو مانتے ہیں، اور مرزا غلام قادیانی کو بس ایک مسیح موعود مانتے ہیں، باقی اور کوئی نہ، ہمارا عقیدہ وہی ہے. نہیں. پھر جب اس طرح کے سوال آتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ عقیدے کے، ان کے عقیدے کے اندر کیا کیا غلاظت ہے، کیا کیا گند ہے، یہ وہ بات نہیں مانتے جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے، جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتایا. تو یہ باتیں اس لیے کی جاتی ہیں یا اس طرح کے سوال ہوتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے کوئی ایسا ایلیمنٹ نہیں ہوتا یا کوئی مقصد نہیں ہوتا خدا نہ خواستہ کسی غلیظ آدمی سے، کسی گندی زبان سے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں، صحابہ کرام کی بارگاہ میں، نفوس قدسیہ کی بارگاہ میں، اپنے بزرگان دین کی بارگاہ میں کوئی گستاخی کروائی جائے. بالکل ایسا مقصد نہیں ہوتا، لیکن لوگ کچھ جج کر لیتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں بیٹھے اس لیے ہیں. تو اب یہاں پہ کوئی بھی بندہ آ جائے، اسے میں کوئی سوال کروں تو وہ پھٹ سے اپنے منہ سے کوئی گند اگلنا شروع کر دے، تو میرا اس پر اختیار تھوڑی نہ ہے کہ میں اس کا منہ بند کر دوں. وہ جو کہنا تھا وہ کہہ دے گا، لیکن سننے والے اتنا کلپ لے لیں گے، کہیں گے یوسفی بات کر رہا تھا، اس کو فلاں بندے نے اس کی جواب میں اتنی بڑی گستاخی کی، اس نے جان بوجھ کر کروائی ہے. اور اس طرح کے جملے ہمیں سنتے ہیں، روز ہی سنتے ہیں، آپ بھی کبھی ریکارڈنگ سنیں کہ اس نے جان بوجھ کے یہ گستاخی کروائی ہے، اس نے یہ سوال ہی کیوں، مجھے کیا پتا وہ کیا جواب دے گا. ہاں اگر اس نے اپنی غلاظت نکالی ہے تو اپنے آپ کو ایکسپوز کیا، اپنے عقیدے کو، اپنے مذہب کو، جو یہ گندا مذہب ہے اس کو ایکسپوز کیا. تو یہی ہمارا مقصد ہے. یہ انجینئر جو ہے اس کی میری کوئی ذاتی کوئی دشمنی ہے؟ اگر ذاتی دشمنی تو ہاں بالکل دشمنی ہے. کیوں؟ یہ میرے
اسلام کے اوپر یہ گند اچھالنے کی کوشش کرتا ہے، اسلام کو غلط شکل بنا کر یہ پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے، میری پھر سے ذاتی دشمنی بھی ہے. تو یہی بات ہے، یہ جو بھائی بھی ابھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ سن رہے ہیں، ان سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے، مقصد اصلاح کرنا ہے. اگر کوئی دوست یہ سن لے کہ یہاں پہ بیٹھے کہ مرزا انجینئر کا ایک اسٹوڈنٹ آیا تھا اور وہ ہمارے بابوں بزرگوں کو وہ برا بلا کہہ کے چلا گیا، انہوں نے جان بوجھ کے کروایا، جان بوجھ کے اس کو اٹھا کے اس کو گستاخی کروائی، یہ تو غلط ہوگی نا بھائی اس کی سوچ. اس کو کیوں کروائیں گے حبیب الرحمان صاحب؟ یوسفی بھائی ماشاءاللہ وہاں پر بھی آپ نے بہت علمی گفتگو کی تھی، آپ بھی کر رہے ہیں. ایک منٹ السلام علیکم استاد محترم. ٹھہرے نا، ایک منٹ ٹھہرے، مجھے بات کرنے دیں. جی مفتی صاحب کی فرما ہے پہلے جی مفتی جی صاحب میں نے کو مفتی سلام. مبشر صاحب سے بھی ایک سوال کرنا ہے. جی میں کرواتا ہوں. پہلے ہم سلام کرتے ہیں، وہ ہمارے بڑے ہیں جی اس لیے وہ تشریف لائے ہیں. جی حضور برشان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم استاد محترم. السلام علیکم استاد محترم. وعلیکم السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سرکار معذرت نال فون میرا سائڈ تے پیا سی، میں تکیا ہی نہیں تساں تشریف لائے تو میں نہیں کوئی اپنا نہیں، لیکچر بھی شروع کیتا سی، میں معافی چاہنا. بڑی پیاری گل کر رہے سی تے میں خود ہی نا مائک میوٹ کیتا سی. میں کیا گل کمپلیٹ کرن بہت اچھی تساں نا واضح و نصیحت کیتی ہے. جی ماشاءاللہ میں بھی خاموشی نال سنی انہاں دی گلاں، ماشاءاللہ بہت سونی گلاں کیتیاں نا. تے مفتی صاحب ظاہر صاحب یہ وہی سبق ہے جو مفتی صاحب نے ہمیں دیا، میرے اس کے اندر کوئی میرے اپنے السلام کوئی لفظ علیکم. نہیں ہے، میں نے سنی بات اپنا سبق دہرا دیا بس. بھائی اب مفتی صاحب آئے ہیں، ان سے بات کر سکتا ہوں؟ السلام علیکم. جی رولیکس صاحب آپ تھوڑا سا ویٹ کریے گا. زاہد بھائی بزرگ شخصیت ہیں تو وہ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. اوکے معذرت، سوری. اوکے کریں آپ. زاہد بھائی آپ بتائیں، کریں بات. جی بشر بھائی، میں گالی گلوچ کے بالکل جیسے سید ظفر اللہ شاہ صاحب نے بھی کہا ہے کہ اگر ہم ایسا انداز اپنائیں گے گالی گلوچ والا تو جو کچے قادیانی ہیں، جو قادیانیوں کے گھر پیدا ہو گئے اور جن کو یہ قادیانی اپنی غلاظت نہیں بتاتے، اپنا کفری عقیدہ نہیں بتاتے، اگر ہم انہیں پیار محبت دیں گے تو وہ اسلام کی طرف آہستہ آہستہ رغبت حاصل کریں گے. لیکن اگر ہم اپنی غلیظ زبان استعمال کریں گے، گالی گلوچ کریں گے، مجھے یہ کوئی بندہ کہہ رہا ہے کہ میں گالی بازوں کا حمایت کرتا ہوں، نہیں، میں اتنی حمایت کرتا ہوں کہ مرزے کو میں زندیق، کافر یا اس قسم کے خنزیر، یہاں تک اس حد تک میں کہتا ہوں. لیکن جو غلیظ گالی گلوچ ہے اس کے میں خلاف ہوں، وہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہماری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہوتی ہیں، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. اگر کوئی بھی نہیں سن رہا تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس طرح کی غلیظ گفتگو نہیں کرنی چاہیے. میں اس کے خلاف ہوں، لیکن مرزے کو اگر ہم نے عزت احترام کے ساتھ تو نہیں نا بلانا چاہیے. یہ تو ہمارا حق ہے کہ کم از کم اسے ہم جھوٹا کذاب زندیق تو کہہ سکتے ہیں نا. تو اس کے ساتھ ساتھ سوال میرا یہ ہے کہ ہم جو میں ایک عوام ہوں، میں کوئی عالم دین نہیں ہوں یا اس فیلڈ میں. ایک بار مفتی صاحب میں آپ کی گفتگو سن رہا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ ضروری نہیں کہ ہر عالم دین ڈیبیٹ کے قابل ہو، یہ ایک فن ہوتا ہے. یہ جو دین کا علم حاصل کرتے ہیں ان کے لیے ایک مناظر بننے کے لیے، ڈیبیٹر بننے کے لیے ایک اسپیشل ٹریننگ ہوتی ہے جو دی جاتی ہے. لیکن آج کل ٹک ٹاک کی دنیا میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر دوسرا بندہ قادیانیوں کے ساتھ ڈیبیٹیں کر رہا ہے، اور پھر اگر اس کو اتنا علم نہیں ہے پھر وہ شرمندہ ہو رہا ہے. اور کبھی کبھی میں نے ہو سکتا ہے آپ کو پہلے بتایا ہو کہ ایک بروڈ پر ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ آج تو میں نے میدان مار لیا قادیانی کے ساتھ ڈیبیٹ کر کے. کیا تو نے کہا؟ میں نے کہا اگر تم قادیانی کو نبی ثابت کر دو تو میں قادیانی ہو جاؤں گا. اس نے میدان مار لیا، اس کا ایمان بھی چلا گیا. تو ہمارے لیے جو ہم عوام ہیں مبشر صاحب، ہمیں بتائیں کہ ہمیں کیا رول ادا کرنا چاہیے. ہمیں قادیانیوں کے ساتھ اپنی بروڈوں پر بھی کیا ان سے ڈیبیٹ کرنی چاہیے، یا پھر ان کی بروڈوں پر جا کر بھی شرمندہ ہو کر واپس آنا چاہیے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ میرے دل کی آواز ہے. اور پھر جو میں یوسفی بھائی سے بات کر رہا تھا کہ اگر کوئی ختم نبوت کا سپاہی ہو، میں یہ نہیں کہتا، الحمدللہ یہ سارے نمازی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا اور کہتا کہ میں ختم نبوت پر پہرا دے رہا ہوں، اس کے بارے میں تھوڑی روشنی ڈال دیں. جزاک اللہ خیر. جی جزاک اللہ زاہد بھائی. ویسے تو یوسفی نے بہت زبردست جواب دیا ہے، میں نیچے بیٹھ کے سن رہا تھا. مزید میں کچھ شامل کر دیتا ہوں. بات یہ ہے کہ قادیانی کے ساتھ گفتگو جب ہو رہی ہو نا
تو ہمارا مزاج بالکل کچھ اور ہوتا ہے. بھائی ہم کلمہ پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، شیطان کے کہنے سے نہیں، اپنے مولانا صاحب کے کہنے سے ضرور کریں گے ہم. تو یہ ساری چیزوں کے جواب ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو ضرور دیں گے، لیکن ان قادیانیوں کو تو نہیں نہ دیں گے. یہ تو روزانہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے. قادیانی کیونکہ انہوں نے مرزا قادیانی کے موضوع سے ہمیں ہٹانا ہوتا ہے، تو بات کہیں کی کہیں لے جائیں گے. تو نے داڑھی نہیں رکھی، تو نماز نہیں پڑھتا، تو روزہ نہیں رکھتا ہے، تجھے قرآن نہیں پڑھنا آتا، سورہ فاتحہ پڑھ کے سناؤ، دعائے قنوت سناؤ ذرا، تیجا کلمہ تے سنائی. تو اس قسم کے سوالات چے معنی دارد، اور قادیانیوں کو ان سوالوں کے جواب دینے کے ہم پابند بھی نہیں ہیں. ہم تو مرزا قادیانی کی ذات اور کردار کے اوپر ان سے بات کریں گے. تو اس کے بارے میں ہمیں بتا، میں کچھ بھی ہوں، مجھے قرآن نہیں آتا، نماز نہیں آتی، روزہ نہیں آتا، حج نہیں آتا، کچھ بھی نہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو مرزے کو تو پہلے کچھ انسان ثابت کرنا، ادھر آنا. یہ بات رہی. بات یہ کہ گالی گلوچ ہم نہیں کرتے، بالکل بھی نہیں کرتے. ہاں کوئی کرے تو اس کا اپنا ذاتی پھر فعل ہے. وہ ایک چیز سب کے اوپر تو نہیں ڈالی جا سکتی نا، کہ کوئی ایک شخص کرتا ہے، ختم نبوت کا دوست ہے یا مسلمان ہے. یہ قادیانیوں کا وتیرہ ہے، یہ قادیانیوں کا طریقہ ہے کہ وہ اپنے علاوہ ہر ایک کو مولوی کہتی ہیں، چاہے اس کے چہرے کے اوپر داڑھی ہو یا نہ ہو، کہتے ہیں یہ مولوی ہے، مولوی صاحب. اور جو بھی ایک دفعہ بھی مرزا قادیانی کے موضوع کے اوپر اور یا قادیانیوں سے کوئی بات کر لے تھوڑی سی، مطلب یہ کہ اس کی عمر 50 سال ہے اور زندگی میں پہلی دفعہ کسی ایک براڑ کے اوپر ابھی بندہ آیا، 1 منٹ ہوا ہے اور قادیانیت کے موضوع کے اوپر اس نے بات کی ہے، تو قادیانی اس کے اوپر پہلا ٹھپا یہ لگائیں گے مولوی صاحب، اور دوسرا ٹھپا یہ لگائیں گے ختم نبوت کا مجاہد. یہ قادیانیوں کا طریقہ ہے. مطلب کسی کو نیچا دکھانے کے لیے اور اس کو گرانے کے لیے اور ختم نبوت کے کام کو ہیچ کرنے کے لیے ان لوگوں کی یہ چیزیں ہیں کہ دیکھو جی ختم نبوت کا مجاہد یہ کرتا ہے، یہ دیکھو جی مولوی صاحب یہ کرتا ہے. تو یہ طریقہ کار ہے قادیانیوں کا طریقہ، ہمیں سمجھنا چاہیے. اگلی بات یہ ہے کہ ہر عالم دین اس فن کا ماہر نہیں ہے. سچی بات ہے، بالکل سچی بات ہے. میں سوشل میڈیا میں بڑائی نہیں بیان کر رہا، صرف ایک بتا رہا، کیونکہ آپ نے بات کی ہے نا، تو آپ کو بتانے کے لیے مجھے پھر بتانا پڑے گا. سوشل میڈیا کا بلا مبالغہ سب سے پرانا مجاہد ختم نبوت یہ عاجز ہی ہے. یہ پرانے دوستوں کو جا کے پوچھ لیں. میں ان کی ڈیٹیں تک جانتا ہوں، جو آج مجاہدین ختم نبوت، میں ان کی ڈیٹیں تک جانتا ہوں کہ کون کس سن کے اندر انٹر ہوا تھا. اس کی وجہ ہے نا، ایک جب پالٹا کبھی پاکستان میں آیا ہی ہے تو اسی ٹائم سے عاجز نیپال ٹاک سنبھال لیا تھا اور ڈیبیٹس شروع کر دی تھی. تو وہ چھوٹا سا مطلب چند لوگ ہوتے تھے، کوئی اتنا کوئی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں تو نہیں تھا. پرانا دور ہے نا، 20 22 25 سال پرانی بات سنا رہا ہوں، کوئی آج کل کی نہیں بات سنا رہا. تو چند لوگ ہوتے تھے، روم ہوتے اس میں بنے ہوتے تھے، تو وہ چند لوگ ہی تھے اتنے کوئی. تو ان میں سے بھی کئی باہر کے ممالک کے ہوتے تھے. اس ٹائم بھی پاکستانی اس ٹائم بھی بہت کم تھے، انگلیوں کے اوپر گن سکتے تھے کہ اتنے. راؤنڈ بورڈ زیادہ سے زیادہ بھی کوئی 500 700 بندہ تھا ابتدا کے اندر. ہاں تو وہ تقریباً ہم ہر ایک کو سے واقف ہوتے تھے، بندوں کی آئی ڈی تک یاد ہوتی تھی، وائس اس کی یاد ہوتی تھی، یا اس کے سب کو یاد ہوتا تھا کہ یہ بندہ ہے، یہ ہے. تو سب سے پہلے عاجز نے ختم نبوت کا کام شروع کیا تھا. اور یہ عاجز کی اس کاروائی کا
جو آئینی شاہد ہے نا وہ بھی ابھی تک دنیا میں موجود ہے، وہ ہے عبد القادر قادیانی، جس کے ساتھ میری ڈیبیٹس باقاعدہ پال ٹاک کے اوپر ہوئی ہیں، جو اپنے آپ کو ملہم ہونے کا وہ دعوے دار تھا کہ مجھے بھی الہام ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ اس وقت کی میری ڈیبیٹ جاری تھی۔ تو ابھی یہ پچھلے سال اس کو ہم نے باقاعدہ طور پہ عاجز نے توبہ کروائی، اور توبہ کروانے کے بعد زندگی میں پہلا اپنا مرید بنایا ہے، اس کو اپنے ہاتھ پہ بیعت بھی کروائی ہے۔ میرا ایک ہی مرید ہے اور وہ یہ عبد القادر ملم۔ تو یہ بعد میں لڑکے پھر شامل ہوئے ہیں آہستہ آہستہ، بعد میں پال ٹاک کے بعد یہ فیس بک آیا تھا، ٹھیک ہے، تو فیس بک کے اوپر بھی کاشف ذرا مائک میوٹ کرنا، تو فیس بک کے اوپر بھی سب سے پہلے عاجز نے گروپ بنایا تھا، قادیانی مناظرہ گروپ، اور یہ فیس بک کا سب سے بڑا گروپ عاجز کا ہی تھا۔ سمجھ آئی کہ نہیں یار؟ یہ تو پھر یوٹیوب آیا، تو یوٹیوب کے اوپر بھی سب سے پہلے عاجز نے ہی چینل بنایا تھا ختم نبوت کے اوپر۔ تو کہنے کے مقاصد ہے کہ یہ بعد میں پھر قوم ساتھ شامل ہوتی رہی، تو لڑکے پھر ایک ٹیم بنتے گئے، پھر کئی چھوڑ کے چلے گئے، کئی نئے آ رہے ہیں، تو اتنی تربیت نہیں ہوتی، اتنی معلومات نہیں ہوتی، قادیانیوں کا طریقہ واردات نہیں پتا ہوتا، اور خاص کر کے ہمارے مولوی صاحبان میں تو یہ ہے یہ چیز کہ ان کو نا شوق ہوتا ہے۔ مولوی سے مراد یہ علماء کی بات کر رہا ہوں جو باقاعدہ فارغ التحصیل ہے، تو ان کو بھی دو چار کو میں نے دیکھا ہے کہ جو باقاعدہ شوق تو ہوتا ہے کہ میں قادیانیوں سے یا ملحدوں سے ڈیبیٹ کروں جا کے، لیکن چونکہ تربیت نہیں ہوتی، اس کے لیے پوری مار کھانی پڑے گی بھائی، پڑھنا پڑے گا تمہیں، اس کی تیاری کرنی پڑے گی، تو پھر جا کے کہیں ڈیبیٹ کرنے کی اہلیت آئے گی نا، ایسے تو نہیں۔ فقط ایک عالم دین ہونا کوئی اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں، یہ پڑھنا پڑے گا بھائی تمہیں، جو ہے نا وہ دشمن کے واروں کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ وار کہاں پہ آ کے کیا کرے گا۔ اسی طریقے سے دنیا دار جو طبقہ ہے ہمارا، ان کے اندر بھی یہ شوق ہے، شوق تو ہوتا ہے نا، اور ان کو ذرا شوق ہوتا ہے گالیاں گولیاں نکالنے کا، اور چونکہ دنیا دار ہیں، غیر عالم ہیں، ان کے پاس علم تو ہوتا نہیں، وہ اب بات تو کرنا چاہتا ہے لیکن علم نہیں ہے، تو وہ علم کا خلا پورا کرنے کے لیے بیچ میں گالی کو لے کے آتے ہیں، تاکہ علم کی جو کمی ہے نا وہ پوری ہو جائے گالی کے ذریعے سے، کیونکہ بات تو اس نے کرنی ہے نا، تو اس خلا کو پھر گالی کے ذریعے پورا کرتا ہے۔ اچھا، پھر جو بات کی تھی، ایک اور بھی بات، کوئی زاہد بھائی کوئی رہ تو نہیں گئی کوئی موضوع؟ جو عوام جا کر ڈبیٹیں کرتے ہیں، ہاں اس طرح ڈیبیٹس، عوام ڈیبیٹ تو نہیں کرنی چاہیے نا بھائی، وہ کہتے ہیں لکل فن رجال، ہر فن کے کچھ ماہرین ہوتے ہیں، وہ اس فن کو بہتر جانتے ہیں، وہ اردو کے اندر بھی کہتے ہیں جس کا کام اسی کو ساجے۔ بھائی تمہیں قادیانیوں کا پتہ ہی نہیں ہے، ان کے بارے میں اتنی معلومات ہی نہیں ہے، تو کیوں گفتگو کر رہا ہے؟ تجھے جب پتہ ہی نہیں ہے میرا ویر، سوائے اس کے کہ تو صرف دو چار گالیاں قادیانیوں کو نکال سکے۔ ڈیبیٹ ایک الگ چیز ہے، گالی گولی نکالنا ایک الگ چیز ہے، بالکل زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہاں وہ بات ایک تھی کہ گندی باتیں، تو قادیانیت کا جب موضوع آئے گا نا تو اس میں ہے ہی گندی باتیں، اس میں کوئی اچھی بات تو ہے ہی نہیں، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ قادیانیت کا ایک موضوع ہی ایسا ہے کہ جس کے اندر گندگی ہی گندگی آپ کو نظر آئے گی، کوئی اچھائی تو ہے ہی نہیں، کوئی اچھائی نہیں ہے۔ اس کی میں ایک چیز بتاؤں، آج کل نا میں اے آئی سیکھ رہا ہوں۔ اچھا، اے آئی کو کا یہ ہوتا ہے کہ پہلے ایک تصویر کریٹ ہوتی ہے، تصویر کریٹ، اس کو پھر بعد میں حرکت دی جاتی ہے،
اس کو بتایا جاتا ہے اے آئی کو کہ اس کو حرکت یہ والی دینی ہے، اس کو جو کہو گے اس نے وہ کرنا ہے۔ اچھا میں نہ چاہ رہا تھا کہ میں چونکہ رد قادیانیت پہ کام کرتا ہوں تو میں مرزا قادیانی کی ساری زندگی کو میں اے آئی کے اندر ڈالنا چاہ رہا ہوں۔ لو جی میں نے سوچا کہ میں نے کہا اب چونکہ یہ ویڈیو بنے گی تو کوئی ایسا موضوع سامنے لایا جائے جو سنجیدہ سا ہو، جو بچے بھی دیکھیں گے، عورتیں بھی دیکھیں گی، تو کوئی ایسی کوئی چیز نہیں بیچ میں ان سے۔ لو جی واللہ میں آپ کو بتا دوں 3-4 دن ہو گئے ہیں میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا ہوں کہ مرزے کی کون سی ایسی چیز کہ جس کے اوپر ایسی ویڈیو بن سکے، کوئی موضوع ہی نہیں ملا۔ تو بات یہ ہے کہ مرزا قادیانی اور کوئی ہو اچھا موضوع، یہ ہو نہیں سکتا۔ گندگی، زناکاری، شراب نوشی، رنڈی بازی، بچی بازی، بچہ بازی، سب کچھ آپ کو قادیانیت کے اندر ایسے ملے گا جیسے یہ مطلب سب کچھ اس کے اندر ہی ہوتا ہے اور کہیں نہیں ملے گا۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو یہ ہے۔ اور جو دوست قادیانیوں کے ساتھ قرآن حدیث کی بڑی باتیں اور وہ کوئی حافظ قرآن ہے یا کوئی ایسا، تو ان سے بھی میری ریکویسٹ ہے، بڑی دفعہ کی ہے، اپنا تو کام ہے ریکویسٹ کرنا، تو بھائی قادیانیوں سے قرآن حدیث پہ بات نہ کیا کریں، مرزا قادیانی کی ذات کردار پہ بات کریں، مرزا جو ہے اس سے وہ کرے نا۔ قادیانی تو وہ موضوع کو سے ہٹانے کے لیے وہ تمہیں قرآن حدیث کی طرف لے جائیں گے۔ اب قرآن حدیث کے اندر بڑے معاملات ہیں۔ نمبر 1، قرآن حدیث کا قادیانیوں سے کیا تعلق ہے؟ وہ تو کہتا ہے قرآن مرزا قادیانی کے اوپر نازل ہوا ہے، حدیث کو وہ کہتا ہے میں ردی کی ٹوکری کے اندر پھینکتا ہوں۔ اور اگلی بات یہ ہوتی ہے اس قرآن حدیث میں اتنے مسائل ہیں کہ یہ عام مسلمانوں کو نہیں اس کی سمجھ آتی، کیونکہ یہ عالمانہ گفتگو ہوتی ہے نا۔ تو قادیانی جان بوجھ کے ایسے موضوع کی طرف لے کے آتا ہے تاکہ عوام کے سروں سے اوپر گزرتا جائے، تو وہ لفظوں کے گورکھ دندے کے اندر پھنسا کے رکھے۔ اب عوام کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ علماء کو پتہ ہے۔ لوگ دیکھو نا جی، وہ توفع کا مطلب ہوتا ہے موت ہوتا ہے۔ اب وہ وہاں پر جا کر کے ایک عوام کو بھی نہیں پتا۔ اب ہم کرتے ہیں کہ توفع کا مطلب ہے اخذ شیء وافین، کسی چیز کو پورا لے لینا۔ اب عوام کو یہ سمجھ نہیں آنی، عوام کو موٹی موٹی باتیں سمجھ آنی ہیں، موت اچھا جی، اب وہ شکوک اور شبہات پیدا ہو جائیں گے۔ یہاں تم دین کی تبلیغ کر رہے ہو کہ دین کا نقصان کر رہے ہو؟ تو کچھ سوچ لیا کرے یار، کوئی قرآن سے بات۔ وہ قادیانی کہتا ہے وہ جن نے لایا گلی وہ نال اٹھ چلی ہے، قادیانی کہتا ہے جی آؤ جی قرآن حدیث سے بات کریں، تم بھی کہتے ہو اچھا جی چلو جی آؤ پھر میں بھی کرتا ہوں نا قرآن حدیث سے بات کرتا ہوں۔ چلو یہ کیڑی ڈیبیٹ ہوں ہے بھائی جی؟ وہ پہلے اس مرزا قادیانی کو ایک شریف انسان تو ثابت کر لو۔ وہ ایک نمبر کا چور چکا کمینہ، رنڈی باز، گشتی باز، زانی، شرابی، بدکار ترین انسان، اور تم اس کو لو جی قرآن حدیث ہیں۔ کہاں پہ ذکر ہے مرزا قادیانی کے زناکاری کا، شراب نوشی کا قرآن حدیث کے اندر ہے؟ اس کی رنڈی بازیوں کا ذکر ہے کہیں پہ؟ پہلے اس کو تو آ کے پہلے کوئی کلیئر کرو، پھر اگلی بات کریں گے، دیکھیں گے۔ اگا دوڑ پیچھا چوڑ ہیں، اگے دوڑی جائیے، پچھلی چیزوں کو تو پہلے لے لو یار۔ نہ کبھی تم نے مرزا قادیانی کی وہ پیدائش سے کام شروع ہوتا ہے، تو نہ اس کی کبھی پیدائش کے اوپر تم نے بات کی، نہ اس کی موت کے اوپر کبھی بات کی، نہ اس کے جوانی کے اوپر کبھی بات کی، نہ اس کے بڑھاپے کے اوپر کبھی بات کی، نہ اس کے بچپنے کے اوپر کبھی بات کی ہے۔ تو یہ قادیانیوں کے ڈرامے ہوتے ہیں، تو ان کو واروں کو بھی سمجھنا ہے ہم نے۔ اور اصل میں وہ ہے کہ صحبت سالے ترا سالے کنند، صحبت تالے ترا تالے کنند۔ صحبت بڑی چیز ہے۔ یہ ڈیبیٹر بننے کے لیے آپ کو پہلے صحبت اختیار کرنی پڑے گی منجے ہوئے لوگوں کی۔
اس کو کہتے ہیں زانو تلمیز طے کرنا. وہ بندہ پھر وہ کہہ سکتا ہے کہ میں بھائی شاگرد ہوں فلاں استاد کا, میں چنڈا ہوا ہوں, میں تربیت یافتہ ہوں. وہ پہلے اپنا ایک استاد پکڑتے, استاد جی وہ بڑی پھر چاپلوسی کرے گا, اس کی خدمت کرے گا, اس کو چائے لے آ کے پلائے گا, اس کے ہاتھ پاؤں دبائے گا, اس کو سر دبائے گا, اس کے جوتے بھی پالش کرے گا, کپڑے بھی استری کرے گا, اس کی خدمت کرے گا. استاد جی استاد جی استاد جی استاد جی. یہ عام دنیا داری کی باتیں بتا رہا ہوں, عام دنیا داری کی. ہر چیز کے اندر ایک استاد ہوتا ہے, تو وہ پھر اس کو وہ گاڑی چلانی سکھاتا ہے. استاد جی, یہ استاد جی بتاتے ہیں جی یہ ہے پتر جی اسٹیئرنگ ہے, تو یہاں پہ تم نے ایسے کرنا ہے, تو یہاں پہ ایسے کرنا ہے. تو جب کبھی آگے ایک دم گاڑی آ جائے تو تم نے پھر کیا کرنا ہے. وہ ڈرائیونگ کے جو اصول ہوتے ہیں, جو گر ہوتے ہیں, وہ اس کو اندر کی باتیں پھر بتاتا ہے. تو یہ ہے کہ استاد ضروری ہے. دنیا کے ہر کام کا ایک استاد ضروری ہے. اور جس کا استاد نہیں ہے نہ ہوتا اور بے استادہ ہوتا ہے, تو وہ یقینی سی بات ہے غیر تربیت یافتہ ہوگا. بھائی جب تیرا اس فن کا کوئی استاد نہیں ہے تو غیر تربیت یافتہ ہے نا. تو جب غیر تربیت یافتہ وہ یہ ڈیبیٹس کرتے ہیں نا, مناظرے وغیرہ, وہ پھر اس طرح کے پھر معاملے سامنے آتے ہیں. تو یہ بھی ہے کہ اس فن کا بھی کم از کم, یہ ایک فن ہے بھائی, اس فن کا بھی کوئی ایک استاد اپنا کم از کم رکھے. آپ کہہ سکیں کہ اس فن کا میرا استاد ہے, سمجھ آئی کہ نہیں. تو بغیر استاد کے تو مشکل ہو جائے گی نا. میں آپ کو بتاؤں, یقین مانیے, مولانا سعید احمد اسد صاحب میرے مناظرے کے استاد ہیں. 1 سال کا انہوں نے کورس کروایا تھا. تو ہمارا وہ دعوت اسلامی کا جامعۃ المدینہ گلستان جوہر کراچی, وہاں سے مرکز نے ہمیں بھیجا تھا. 10 لڑکوں کو تقریباً بھیجا تھا, ان میں سے میرا بھی ایک نام تھا. تو استاد ضروری ہے. استاد جب تک نہیں ہوگا. زاہد بھائی کچھ کہنا چاہ رہے, شور آ رہا ہے. جی ماشاءاللہ, میں بھی دعوت اسلامی سے. جی ماشاءاللہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ استاد کے بغیر کچھ نہیں ہوتا, کچھ نہیں ہوتا. جو بھی آپ کا فن ہے یار, کوئی بھی فن ہے, یہ ضروری نہیں کہ قادیانیوں کے ساتھ ہی مناظرہ, کوئی اور بھی تو بڑے کام ہے نا. تو استاد کم از کم ضرور پکڑیں. سمجھ آئی کہ نہیں, استاد لازمی پکڑے. اور وہ استاد کیا اس کا نام ہے, کتاب بھی ہو سکتی ہے. وہ ضروری نہیں کہ کوئی استاد مطلب ایک شخصیت ہی ہو. ہاں وہ بھی ہوتی ہے, بسا اوقات شخصیت بھی ہوتا ہے, لیکن سب سے بڑا استاد وہ اس کی وہ کتاب جہاں سے وہ علم لے رہا ہے, وہ بھی اس کا استاد ہے. بیچ میں وہ شخصیت بھی ہے, وہ کتاب کو سمجھانے والی شخصیت, جس کو ہم کہتے ہیں استاد جی. اور ایک پھر وہ کتاب ہوتی ہے, وہ بھی استاد ہوتا ہے. اب یہ دیکھیں 2 استاد ہو گئے نا, کتاب اور قاریہ کتاب, 2 استاد ہو گئے. جی مفتی صاحب السلام علیکم سب بھائی کو. میں بات یہاں پہ کرنا چاہوں گا کہ کتابوں میں علم ہوتا ہے اور استادوں میں علم ہوتا ہے. کتابیں آپ کو بول کے بتا نہیں سکتی, آپ کو پڑھنا پڑے گا, آپ کو معائنہ کرنا پڑے گا, لیکن استاد آپ کو ڈائریکٹلی وہ چیز بتائیں گے. یہ چیز پہ بھی آپ تھوڑی روشنی ڈالیے. جی وہ تو ہے ہی نا, معلم کی تو ضرورت ہے نا, معلم کے بغیر تو نہیں ہے. دیکھیں نا, ایک قرآن ہے, وہ کتاب ہے. اگر معلم کائنات کے بغیر یہ کتاب قرآن پاک سمجھ آ جاتا تو لوگوں کو اللہ ایک میدان میں اکٹھا کرتا, اوپر آسمانوں سے ایک کتاب نازل ہوتی, یہ لو پکڑو, خود ہی پڑھو, خود ہی سمجھو. اور وہ تو عربوں کے اندر نازل ہو رہی تھی.
تو عربی کے اندر نازل ہو رہی تھی تو عربوں کو عربی تو آنی چاہیے تھی نا، لیکن نہیں، اس کے لیے بھی ایک سمجھانے والے کی ضرورت پڑی ہے، معلم کی ضرورت پڑی ہے، 23 سال لگا کے سمجھائی ہے، تو استاد تو ضروری ہے نا۔ آج تو یہ بھی ایک فلسفہ بن گیا، قرآن خود پڑھو خود سمجھو، وہ گرامر کی کتاب کوئی سامنے رکھ لو، کوئی لغت کی کتاب سامنے رکھ لو، خود ہی لفظوں کے ترجمے تلاش کرو، خود ہی ترجمے سمجھو، ترجمے پڑھو، خود ہی پڑھو۔ نہیں، یہ فلسفی بالکل غلط ہے، یہ شیطانی فلسفی ہے، شریعت اسلامیہ والی یہ فلسفی نہیں ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ کتاب ہے تو کتاب کو سمجھانے کے لیے ایک استاد ہے، بغیر استاد کے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ بات ہے، چلیں بات کریں جی آپ صاحبان جس نے کوئی کرنی ہو۔ جی مفتی صاحب، ایک اور بات بھی ہے کہ ہمارے جو اہل سنت و جماعت کے نوجوان عوام ہیں، وہ بدعقیدہ لوگوں کی کتابیں پڑھنے میں یا ان کی تقریریں سننے میں ان کو زیادہ مزہ آتا ہے۔ میں ان کا نام نہیں لیتا جو بدعقیدہ، جن کو میں عالم دین بھی نہیں سمجھتا، لیکن ان کی وہ مثالیں دے رہے ہوتے ہیں اور ان کے وہ یوٹیوب پر ان کی ویڈیو دیکھ کر یار یہ باتیں بہت اچھی کرتا ہے، یار اس نے اتنے لوگ جو ہے نا وہ مسلمان کر لیے ہیں، اس کا کام بہت اچھا ہے، یار جو یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اور امیر المومنین کہہ رہا ہے، یار اس نے بڑے مسلمان کر لیے، تو کون سی کمائی پھر اس نے کر لی ہے؟ نہیں، اصل میں زاہد بھائی وہ عالم نہیں ہے، ذاکر نائک جو ہے نا وہ عالم نہیں ہے، وہ اس نے صرف وہ احمد دیدات سے جو ہے نا وہ مناظرے کی تربیت لی ہے، وہ عالم دین نہیں ہے، وہ تقابل دیان کا ایک طالب علم ہے، اس نے مذاہب کے بارے میں پڑھا ہوا ہے بس۔ تو ہندو مذہب کی اور عیسائی مذہب کی ساری کتابیں اس نے پڑھی ہیں۔ ہاں وہی نا، مذاہب کے بارے میں اس کے پاس علم ضرور ہے، لیکن دین کا ہمیں علم، دائیں بائیں دیکھنے کی کیا ضرورت ہے مفتی صاحب؟ ہاں یہ نہیں دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، ہم نے اپنے علماء کو کتنا جانتے ہیں بھائی؟ اپنے جی علماء کو ابھی ہم نے نہ ہی پڑھا ہے، نہ ہی کبھی سنا ہے، نہ ہی کبھی کوئی، تو کتنا ہم دیکھتے ہیں بھائی؟ کبھی بھی نہیں۔ یہ جو خود پڑھو تو خود سمجھو والے یہ لوگ ہیں، تو کبھی میں ان سے پوچھتا ہوں، کبھی تم نے علامہ غلام حسن سیدی کو پڑھا ہو؟ ان کی باقاعدہ قرآن کی تفسیر ہے تبیان القرآن ہے، کبھی یہ حدیث کی شرح ان کی پڑھی ہو، شرح صحیح مسلم، نعمت الباری، بخاری شریف کی شرح ہے؟ کبھی تم نے جو حدیث، کبھی تم نے کسی حدیث کی تشریح کی ہو ان کی کتابوں کے اندر سے، اور تو نے یہ کہا ہو کہ بھائی اس حدیث کی شرح میں فلاں عالم دین یہ کہتے ہیں؟ کبھی ہم نے آج تک نہیں سنا، خاص کر کے یہ مرزائیوں، مرزا جونیئر جیلمی کے جو سٹوڈنٹ ہیں نا، ان کے منہ سے تو آج تک سننا ہی نہیں ہے۔ یہ لاکھوں کی تعداد میں کتابیں موجود ہیں، لاکھوں کی، اسلام کے اوپر جو لکھی گئی ہیں، شاید کروڑوں کہوں تو شاید مبالغہ نہیں ہوگا۔ ابھی بھی میں جس لائبریری میں بیٹھا ہوں، میرے ارد گرد کتابوں کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ تو اسلام کیا تمہارے اوپر یہ اڑ کے پہنچ گیا 1400 سال کے بعد ایسے، یا تمہاری امی جی کی گود کے اندر ڈال گیا تھا کوئی؟ تو پتر جی یہ اسلام جو ہے نا، یہ ہمارے بابے بزرگوں نے تو پہنچایا ہے، اور کنہوں نے پہنچایا ہے؟ قرآن پاک کے اندر اللہ فرماتا ہے، بار بار فرماتا ہے، سورہ فاتحہ کے اندر تم کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ سیدھے رستے اتے چلا دے، سیدھا رستہ ان لوگوں کا جن کے اوپر تیرا انعام ہوا ہے، انعام یافتہ۔ سورہ النساء آیت 69 کے اندر اللہ پھر وہ بتاتا ہے انعام یافتہ یہ سارے بابے بزرگ ہی ہیں۔ تو ہم تو بار بار بابے بزرگوں کے رستے کے اوپر چلنے کی دعا کرتے ہیں اللہ سے۔ اچھا بابے بزرگوں کے رستے کے اوپر کیسے چلیں گے بھائی؟ او بھائی ان کی کتابیں موجود ہیں نا، ہاں ان کی کتابوں کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے، ان کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنا، اس کو کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، وہ ہے سیدھا رستہ، وہ ہے صراط مستقیم۔ تو یہ ہے باتیں۔
اپنے ہی دماغ ہیں، یقین منیو یہ جتنے نا یہ دنیا دار بیچارے دین کی تشریحات بیان کر رہے ہوتے ہیں، ان سے جا کے نماز کا طریقہ پوچھ لینا، کوئی روزے یہ میں کہتا ہوں استنجے کا طریقہ پوچھ لیں، یہ بتا گے تو مجھے بتانا۔ شریعت اسلامیہ نے استنجے کا بھی طریقہ بتایا بھائی، جی جیسے جی، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو مرزا انجینئر ہے، اس کا مجھے تقریباً 1 سال ہو گیا پتہ چلا، اس سے پہلے مجھے بھی نہیں اس کے بارے میں معلوم تھا۔ جب میں پاکستان میں فیکٹری میں اپنا مطلب دوستوں میں بیٹھا تھا تو اس میں سے ایک بندہ آیا، سیدھا کہتا ہے یار میں دعوے سے کہتا ہوں میں جنتی ہوں، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں بکواس کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ان کو اتنی تو تمیز ہے، وہ صحابہ کی باتیں تھی، ان کا جو معاملات تھے وہ اللہ پہ چھوڑ دیں آپ، ٹھیک ہے، لیکن نہیں، یہ لوگ جو ہیں انہوں نے وہ بات کرنی ہی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ جو بڑوں کی باتیں ہیں وہ بڑوں میں رہنے دیں، ان کو آپ نہ چھیڑیں، آپ کوئی اور موضوع پکڑیں، کوئی اور بات کریں، ٹھیک ہے۔ یہ لوگ جو ہے نا یہ سدھرنے والے نہیں ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ الٹے راستے میں ڈال دیں وہ ڈال دیں، وہ جن کو ہدایت دیں وہ ہدایت دیں، ٹھیک ہے۔ جو ہدایت والے راستے پہ آ جائیں ان کو اللہ تعالیٰ نہیں بھٹکنے دیتے، اور جو چاہتے ہی نہیں کہ ہمیں ہدایت آ جائے، جو خود ہی نہیں چاہتے، ان کے دل خود ہی ان کی طرف مائل نہیں ہوتے ہدایت کی طرف، تو وہ نہیں آ سکتے۔ جی بالکل بجا فرما رہے ہیں۔ یہ آئے ہیں عامر صاحب بٹ صاحب، جی بات کریں جی آپ۔ السلام علیکم استاد محترم۔ وعلیکم السلام۔ استاد محترم یہ پہلے بھی آئے تھے دوپہر کو، تو یہ آپ کو یاد ہوگا کہ 1 ماہ پہلے انہوں نے مناظرے کا چیلنج کیا تھا کہ قاتلین محمد حسین کون، تو یہ تب کے تشریف نہیں لائے اچھا تھے۔ یہ وہ ہے، جی جی، تو اب آئے ہیں، انہوں نے اب ہمیں ٹائم دیا اگلے جمعے کا رات کو 10 بجے، تو باقی آپ اس حساب سے گفتگو فرما لیں ان کے ساتھ۔ جی بٹ صاحب، عامر بٹ صاحب۔ جی وعلیکم السلام جناب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی؟ جی شکر ہے۔ جی آپ وہ ہی ہیں جی جو جی مناظرے کا جی محترم، میں وہی ہوں۔ تے دوڑے کیوں سی؟ نہیں میں دوڑا نہیں تھا، رینج نہ کریا کرو، ہم تو ویٹ کرتے رہے ہیں آپ کا۔ نہیں مفتی صاحب میں دوڑا نہیں تھا۔ میں سب سے پہلے تو آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ میرے کچھ پرسنل ایشوز ہے، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے میں تقریباً 1.5 ماہ جو ہے نا وہ ٹک ٹاک پہ تو آئے نہیں، تو اسی وجہ سے معذرت ہے۔ باقی وہ میرے کچھ فرینڈز ہیں، ان کو میرے یعنی کہ نالج ہے، کیونکہ کچھ بندے ہیں کہ جو میرے کزن ہیں، ٹھیک ہے، اسی براڈ کے اوپر ہی ہیں، یعنی کہ ٹک ٹاک کے اوپر ہی ہیں، آپ جانتے بھی ہوں گے، میں ویسے مینشن نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، تو وہ میرے کزن ہی ہیں، تو اسی وجہ سے جو نا وہ تھوڑا سا مسئلہ بنا ہوتا ہے، اسی وجہ سے میں ٹک ٹاک پہ آیا نہیں۔ تو اچھا فیضان بٹ بھائی مائک ذرا میوٹ کر رہا ہے، ان کا وائس ڈبل ہو رہی ہے۔ فیضان ان سے طے پا گئے؟ جی جی، اگلے جمعے کو رات کو 10 بجے کا ٹائم ہمارا طے پایا۔ چلیں ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ ہم نے جو ہے نا مختلف ٹیمیں بنائی ہوئی ہیں بھائی، اور استاد جی کا تو ایک ہی موضوع ہے، رد قادیانیت، رد الہادیت، ہاں جی، اور تقابل دیان و مذاہب، استاد جی کا یہ موضوع۔ تو استاد جی نے پھر آگے اپنے شاگردوں کو مختلف کاموں کے لیے بٹھایا ہوا ہے، یہ دیا بناؤ وہابیہ اور تشیع کا مواقبہ کرنے کے لیے وہ مختلف پھر ہماری ٹیمیں بیٹھی ہوئی ہیں، تو وہ کہتے ہیں نا جس کا کام اسی کو ساجے، تو یہی ہے کہ عامر بھائی کا پھر طے پا گئے ہیں فیضان بٹ صاحب سے، تو انشاءاللہ انتظار کرتے ہیں جی۔ اب آپ دوڑتے ہیں نہیں، وہ چلو پتہ چل جائے۔ جی بالکل۔ اچھا ایک اور چیز ہے، ہمارا جو چیز ہے وہ بالکل ایک ٹاپک ہے جس کے اوپر ہمارا جو نا وہ ہے کہ قاتلین حسین۔ اچھا اس کے علاوہ جو نا ہم نے دوسری طرف نہیں جانا، نہ میرے عقائد کے اوپر، نہ وہ کہ فلاں جو نا وہ یہ تمہارا عقیدہ ہے یا فلاں عقیدہ ہے، جو ٹاپک ہے اسی کے اوپر ہم نے رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر تو یہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سو بسم اللہ، وہ ٹینشن نہیں ہے، نہ میری طرف سے کوئی اس طرح کی تضحیق جو نا وہ امیز جو نا وہ چیزیں میں بیان کروں گا، ٹھیک ہے۔
मीन्स के गालम गलोच और नहीं, ये मेरे भट्ट साहब ऐसा हमारे यहाँ होता ही नहीं है, गाली नहीं, हम दलाइल वाले लोग हैं। तो जी, जी, रही बिल्कुल, बात ये है कि आपके अकीदा क्या है, ये वो तो देखें, आप दोनों डिबेटर्स हैं, तो वो डिबेट के अंदर ये बातें हो जाएंगी, ठीक है? नहीं वो नहीं ऐसा आप टेंशन ना लें। नहीं, डिबेट में वो तो मुझे पता है सर कि डिबेट के अंदर बातें होती हैं, लेकिन उसमें ये है ना कि आप अगर हमारे यानी कि अकायद के ऊपर या हमारे इमामों के ऊपर वो करेंगे और नहीं नहीं, हम तो खुद आपके इमाम कोई, आप उनके कोई मखसूस कोई तो नहीं है, वो हमारे इमाम है भाई। अहले बैत तहार की, सैयदजादों की, आइमा इकराम की तो हम बड़ी इज्जत करते हैं हम। हाँ जी, तो आपके इमामों को कैसी बात कर रहे हैं आप, कैसी बात कर रहे हैं आप, हैं? अल्लाह माफ करे। क्या आप हमें ऐसा समझते हैं कि हम आइमा इकराम की कोई माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, नकले कुफर नबाशत के कोई तौहीन करने वाले लोग हैं, या मतलब अल्लाह माफ करे? वो बात ऐसी है ना कि आप हमें देवबंदी समझ रहे हैं शायद, नहीं देवबंदी नहीं, मैं या बरेलवी भाभी समझ समझाया आपने? नहीं, मैं बरेलवी समझ रहा हूँ, मैं बरेलवी समझ तो रहा हूँ। बरेलवियों को कभी सुना हो कि कभी किसी एक इमाम की कभी कोई तौहीन, कोई कभी बता दे? वो असल में ना तौहीन वो इमामों की तो चलो मैं ये नहीं कहता, लेकिन अकीदा इमामत की जो है ना वो तौहीन करते हैं, तो वो उसी अब पर देखे ना कि अकीदा इमामत अलग चीज है, नहीं, इमामों की है। जी अल्लाह माफ करे। उसमें हाँ देखे उसमें दो अलग अलग चीजें, दो देखे, दो जी अलग मुझे अलग पता, आई नो कि वो मुफ्ती साहब की वो अलग अलग चीज़ें, ठीक है। आपके यहाँ जो है वो अकीदा खिलाफत है, ठीक है, हमारे यहाँ इमामत का जो ना वो कंसेप्ट है, ठीक है, दो अलग अलग चीज़ें हैं, यानी कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हाँ वो ना, इसमें ये देखे आमिर साहब, बात तवील हो रही है, जब उस मौजू पे आप बात करेंगे ना तो हो जाएगी, आप टेंशन बिल्कुल नॉट टेंशन छोड़ दें। और अगली बात यह है कि अकीदा खिलाफत और इमामत के ऊपर भी बात हमारे फैजान भट्ट भाई बड़ी बेहतरीन करते होते हैं। तो वो जब ये डिबेट हो जाएगी ना आपकी, तो उसके बाद इनसे टाइम तय कर लीजिएगा, फिर उस पर बात कर लेंगे। तो ऐसे ऐसा बात होती कोई मसला नहीं है मुफ्ती साहब, आप हमारे लिए काबिल एहतराम है, ठीक है। तो बाकी वो मसला कोई नहीं है, अगर तो वो बिल्कुल सही जो है ना वो डिबेट होगी, ठीक है, तो मेरी तरफ से भी कोई जो है ना ऐसी चीज़ नहीं ऐसी बोली जाएगी कि जिससे आपकी जो है ना वो दिल पे जो है ना वो उसको इनके जख्म लगे, ठीक है, या आप को यानी कि वो हर्ट हो आप, ठीक है। तो क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे हो जाता है कि मैं बड़ी दफ़ा इस नहीं, असल में मैं बता देता हूँ ना, मैं अभी बता देता हूँ। असल में आप लोग, बस अल्लाह ही आपको हिदायत दे, आप लोग वो हैं कि यही आप लोगों को कमजोरी पता है ना हमारी, कि भाई ये सुन्नी लोग हैं, इनके नजदीक तो ये सब का अदब करते हैं, अहले बैत अतहार का अदब करते हैं, 12 इमामों का अदब करते हैं, चाहे वो पहले इमाम हो या 12वें हो, है वो पंजतन पाक हो, चाहे कोई भी हस्तियां हैं, ये तो सब का अदब करते हैं, इन्होंने तो किसी की तजलील करनी ही नहीं है। तो तुम लोग ना वो फिर साहबा कराम जो हमारे सरों के ताज हैं, जो हमारे दिलो जान हैं, तो उनकी तुम लोग फिर करते हो तौहीन। तो बदले के नहीं, एक मिनट सुन लेना, आपने बात की है ना, बड़ी बात तो सुन लेना। आपको पता है कि भाई ये अब मैं तो इसके सामने तौहीन कर दूंगा, ये बड़ा आसान है, लेकिन ये क्या करेगा? अब वो होता ये है, वो बदले के अंदर, अब वो तौहीन तो नहीं कर सकता कोई, वो सुन्नी ना, तो वो फिर गाली देगा। वो सिर्फ आखिरी फिर एक हल बचता है, क्योंकि अब वो बदले के अंदर तो ये होता है कि आपके मुकद्दसात की कोई फिर तौहीन करे या तजलील करे, अल्लाह माफ करे, तो लेकिन वो तो उसने करना नहीं है, वो फिर गाली बचती है। ये होती है असल अंजाम, ऐसी जो गुफ्तगू होती है उसका अंजाम ये है। तो इसलिए, और एक बात बड़ साहब, एक मिनट रुक जाए जरा, हमारे उलमा इकराम की बात अगर पूछती है ना, आपका असल में मजाज मुझे अच्छा लगा था, तो मैंने इस वजह से फैजान को इजाजत दी थी, नहीं तो मैंने रोका हुआ है इनको, हमारे दीगर उलमा इकराम ने रोका हुआ है कि राफियों से कतन कोई बात है ही नहीं, ये जब करेंगे तौहीन करेंगे, तो इनसे कोई मुनाजरा नहीं, कोई मुकालमा नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन आपका मजाज मुझे अच्छा लगा था, तो मैंने फिर इजाजत दी थी, मैंने कहा चलो यार इनसे बात कर लें।
تو ایک لمٹ کے اندر رہ کے. جی اب بات کر لیں آپ. جی بالکل جی بالکل. سب سے پہلے تو مفتی مبشر صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ جو صحابہ ہے نا ٹھیک ہے وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے ٹھیک ہے, اور اہل بیت بھی ہمارے لیے قابل ہے, بلکہ وہ تو ہم تو دین بھی جو نا ان سے ہی لیتے ہیں ٹھیک ہے. تو لیکن یہ کہ جتنے بھی صحابی رسول ہیں ہم ان کی عزت کرتے ہیں, حتیٰ کہ ہمارے جو رہبر ہیں ٹھیک ہے, جو ہمارے آیت اللہ خامنائی صاحب ہے ٹھیک ہے, اور سستانی صاحب ہے, ان کا تو یہ فتویٰ ہے کہ جو شخص بھی اہل سنت والجماعت کے یعنی کہ شہین یعنی کہ جو ہستی ہیں مقدس ہستی ہیں ان کے بارے میں یعنی کہ کوئی توہین کرے یا یعنی کہ ازواج مطہرات کے متعلق جو نا وہ توہین کرے, وہ ایک تو شیعہ نہیں ہے دوسرا مسلمان نہیں ہے ٹھیک ہے. وہ ریزن یہ ہے کہ انہوں نے یہ بولا کہ اس چیز کی وجہ سے فتنہ پیدا ہوتا ہے اور سنی اور شیعہ یعنی کہ مسلمانوں کے درمیان آپس میں اختلاف ہوتے ہیں ٹھیک ہے, تو اس کا فائدہ جو ہے نا وہ دوسرے اٹھاتے ہیں. تو میں تقریباً 1 سے 1.5 سال ہو گیا, کوئی بندہ ثابت نہیں کر سکتا کہ آج تک میں نے کبھی کسی کی شان کے اندر گستاخی کی ہو, حتیٰ کہ میں سب کی جو ہے نا وہ یعنی کہ میں تو ڈیفینڈ بھی کرتا ہوں, اپنے بندوں سے ڈیفینڈ کرتا ہوں حضرت ابو بکر کو یا حضرت عمر کو یا حضرت عثمان کو ٹھیک ہے. ہمارے لیے وہ قابل احترام ہے ٹھیک ہے, اور وہ ان کا اپنا مقام ہے, حضرت علی کا اپنا مقام ہے ٹھیک ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ حضرت علی افضل ہیں یا حضرت ابو بکر صدیق افضل ہیں ٹھیک ہے, تو ہمارے لیے حضرت علی ہیں ٹھیک ہے, اور ان کی افضلیت اپنی اپنی جگہ ہے, وہ جو افضلیت ہے وہ میرے اللہ نے بیان کر دی ہوئی ہے ٹھیک ہے. تو باقی یہ کہ میری طرف سے تو کبھی آج تک کبھی کوئی بندہ یہ کوئی ٹک ٹاک کے اوپر کوئی ایک بندہ بھی ثابت کر دینا, ہاں میرا ہے اور رہے گا اور یہ ہوگا. یزید کو جو نا وہ نہیں میں چھوڑوں گا ٹھیک ہے, باقی یزید کے علاوہ جتنے بھی ہیں نا صحابہ وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے. ہاں یہی باتیں تھی تو میں نے اجازت دی تھی بات کرنے کی. آپ اچھے انسان ہیں, یہی ہونا چاہیے کہ مقدسات کی توہین کوئی بھی برداشت نہیں کرتا. تو گفتگو ایک علمی طور پہ ہونی چاہیے, مکالمات میں کوئی حرج تو نہیں ہے. مفتی صاحب ایک اور بھی التماس ہے آپ سے کہ آپ اپنے ان بھائیوں کو یہ بولیں یا جو آپ کے شاگرد ہیں ان کو بولیں کہ جب بھی کوئی آتا ہے نا ٹھیک ہے, اس کو مرزائی کہنا یا اس کو کہنا کہ او مرزیہ ٹھیک ہے, او خبیثہ او فلانا ٹھیک ہے, جب وہ کرتے ہیں نا کوئی بھی آتا ہے چاہے وہ سنی ہوتا ٹھیک ہے, وہ پھر وہ اب نکالتے ہیں نا گالی ٹھیک ہے, مجھے جب ماں بہن کی گالی نکالتا تو مجھے کوئی بھی نکالتا نا ٹھیک ہے, میں کبھی بھی جو میں اس کا جواب دیتا ہوں, آپ کی بات لمبی ہو جانی, مجھے بات سمجھ آ گئی ہے, آپ کی بات لمبی ہو جانی. میں کبھی بھی جو شہین کے اوپر کبھی بھی نہیں گیا آج تک, واللہ خدا کی قسم اٹھا کہتا ہوں, آج تک میرے دل کے اندر کوئی کسی قسم کا بغض نہیں نکلا ٹھیک ہے. تو میں سیدھی سی بات بتاتا ہوں کہ جب بھی کرتا ہوں تو بھائی سیدھی سی بات ہے, مجھ سے گالی برداشت نہیں ہوتی. اچھا بات سنیں, میں جواب دیتا ہوں. وہ یہ مرزئی کا جواب دینے لگا, یعنی مرزا جونیئر جیلمی کی بات ہو رہی ہے کہ مرزا جونیئر جیلمی نے جو عقیدہ دیا ہے, بھائی یہاں پہ کالر آنے والے کا ہمیں تو نہیں پتا, اس کے ماتھے پہ تو نہیں لکھا کہ بھائی یہ کون ہے. اس کی یقینی سی بات ہے عقیدہ اس کی کرتوت ہمیں بتا دے گی کہ بندہ کیا ہے. اگر تو آنے والا بندہ وہ والا عقیدہ لے کے ہے جو کہ مرزا جونیئر جیلمی نے ڈیولپ کیا ہے, تو اس کے اوپر پھر ہمارے دوست کہتے ہیں یہ مرزا والا ہے. مرزئی کا مطلب ہوتا ہے اردو میں ترجمہ ہے مرزے والا, سمجھ آئی کہ نہیں. مرزئی کا مطلب ہے مرزائی, یا آخر میں یا نسبتی ہے, مرزے والا, مولوی مولا والا, علوی علی والا, صدیقی صدیق والا, مکی مکے والا, مدنی مدینے والا, بریلوی بریلی والا, دیوبندی دیوبند والا. تو یہ والا والی کا ترجمہ پیدا ہوتا ہے, یا نسبتی آخر میں لگی ہوئی ہے. تو مرزئی یہ کوئی ایسی کوئی گالی تو نہیں ہے, وہ اس کے عقیدے کی بنا پر اس کو مرزئی ہمارے طالب علم کہتے ہیں کہ تو مرزے والا ہے. یعنی یہ عقیدہ مرزا جونیئر جیلمی یا مرزا سینئر غلام قادیانی کا دیا ہوا ہے, یہ مسلمانوں والا عقیدہ نہیں ہے. تو یہ بات ہوتی ہے. تو اچھا صاحبان, مجھے آخری بات کرنی تھی, کر لی ہے.
तमाम ब्राड वालों का बहुत शुक्रिया। मैंने जाना है, मैं फिर इंशाल्लाह शामिल होता हूँ। अपनी दुआओं में खसूसी याद रखिएगा। और बस इसी तरीके से अपना अपने हिस्से का थोड़ा थोड़ा काम करते जाएं, थोड़ा थोड़ा काम। पूरे जग को रोशन हम नहीं कर सकते, लेकिन अपने अपने हिस्से का एक एक दीवा जरूर जलाएं। और जितनी आपकी ताकत है, बसात है, जितना आप कर सकते हैं वो करें। समझे कि नहीं? तो इसी तरीके से ही वो लोगों की तरबियत होती है। खुद भी किसी की तरबियत में रहें और खुद फिर तरबियत हासिल करके फिर आगे लोगों की करें। तो ये सिलसिला तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के क़यामत तक चलते ही रहना है ना, तलीम व तरबियत का, तलीम व ताल्लुम का। तो ये सिलसिला जारियो सारी है। रब रखा जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हजूर वाला शान मोहम्मद मेराज साहब आए हैं, इनसे बात करा थोड़ी सी कर ले। यार मुझे ना जल्दी है अभी। जी मिराज साहब कौन है, अगर थोड़ी सी बात करना चाहें तो? सिराज साहब जी। सिराज साहब कौन है? सिराज साहब अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, क्या हाल है? वालेकुम जी सलाम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उस्ताद मोहतरम जज़ाकल्लाह, आप तशरीफ ले जाएं। ये अपने ही सुन्नी भाई हैं और बरेलवी भाई हैं। अच्छा 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 अच्छा। चले जज़ाकल्लाह रब उस्ताद रखा। मोहतरम, आपकी तशरीफ आवरी का शुक्रिया जी। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाई भाई जदों उस्ताद मोहतरम ने अल्लाह हाफिज कह दिता, फिर ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਐਵੇਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਭਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਣ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲੋ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। कोई गल नहीं खैर है। ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਛਾਣੀ ਪੀਓ, ਗਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤੇ। क्या इन फितनों को देखकर आपका दिल नहीं टूटता? क्या आप दुख नहीं महसूस करते कि उम्मते मुसलमान, उम्मते मुहम्मदिया कितनी दूर जा रही है और ये फितने सर उठा रहे हैं और इन फितनों के अंदर ये उम्मते मुसलमान गिर रही है। हम एक जामिया बना रहे हैं, जामिया खत्म नबूवत, जिसके अंदर तकाबले अदयान और मज़ाहब की तालीम दी जाएगी। नौ मुस्लिमीन को दावत दी जाएगी कि वो आके हमारे पास पढ़ें, जहाँ पर लड़कों को भी तालीम दी जाएगी और लड़कियों को भी तालीम दी जाएगी। ऐसे उलमा और स्कॉलर तैयार किए जाएंगे कि जो गैर मुसलमानों के उठाए गए एतराजात के जवाब दे सकेंगे। जामिया खत्म नबूवत की अराजी खरीदनी है वो, और 2 कनाल जगह जनाब आप की मुंतजिर है और मुखय्यर हजरात की मुंतजिर है कि मुखय्यर हजरात तवज्जो फरमाएं और कम अज कम ये जगह सबसे पहले हम खरीद लें, इसके बाद उसकी तमीरात के मराहल होंगे। तो अभी ये ज़कात निकालने के अयाम है, रजब, शबान और रमज़ान। तो दोस्तों से गुजारिश है कि अपनी ज़कातें कम अज़ कम जो हैं ये जामिया खत्म नबूवत को दें। ये तो ज़कात तो आपके ऊपर फ़र्ज़ है, आपने निकालनी ही निकालनी है। अपने रिज़्क़े हलाल में से भी आप निकाल के ये जामिया की जो अराजी हमने खरीदने की कोशिश की है और ऐलान किया है, इसके अंदर हमारी मदद करें। अल्लाह हज़रत फाज़िल बरेलवी ने अपना 10 नकाती एजेंडा पेश किया था, जिसके अंदर सबसे पहले ही उन्होंने चीज ये रखी कि ऐसे अजीमुशान मदारस खोलो कि जो उम्मत मुसलमान के अकायद और नजरियात की हिफाजत कर सकें। तो अल्लाह हज़रत फाज़िल बरेलवी के इस ख्वाब को आप लोगों ने पूरा करना है और जामिया खत्म नबूवत बनना चाहिए। और इसके बनाने के अंदर मुखय्यर हज़रात से मैं अपील करता हूँ कि इसकी तरफ तवज्जो फरमाएं और कम अज कम ये जगह पहले ले लें, इसके बाद तमीरात की कैंपेन हम चलाएंगे। इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख़यालात उनके अपने ज़ाती हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख़यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं। ताजदारे ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक 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 या खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदारे ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक 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 या खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد